اچھا سر، عوام کی طرف سے بہت سارے سوالات ہیں، اب ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ خلیل الرحمان خان نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری درخواست ہے کہ جس طرح پولیس کے خلاف آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح جو وکیل غلط ہو اس کے خلاف بھی آپ ایکشن لیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، خلیل صاحب کا یہ سوال بالکل حقیقت اور انصاف پر مبنی ہے۔ بیانڈ دا لا کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ ایک اگر وکیل ہے، جج ہے، کوئی سیاسی ورکر ہے یا کوئی سیاستدان ہے، ہر کسی نے قانون کی پیروی کرنی ہے۔ اور مطلب ہے کسی اگر وکیل کے خلاف کسی کو تحفظ ہو تو اس کے فورمز موجود ہیں، وہ اس متعلقہ بار کے نمائندوں سے بات کر سکتا ہے۔ پنجاب بار کونسل کا ایک فورم موجود ہے، وہاں پر آپ بالکل پراپر طریقے سے اس کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور لوگوں کی کمپلینٹ کے اوپر کاروائیاں بھی ہوئی ہیں اگر حقائق پر مبنی ہوں۔ اچھا سر، بلال خان چانڈیا اور راشد خان چانڈیا نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ کیا اس بار آنے والے الیکشن میں چاندیا برادری اکٹھی نظر آ رہی ہے جس طرح بار کے الیکشن میں اکٹھی نظر آئی؟ یہ دو باتیں ہیں آصف بھائی۔ بار کے اندر اور باہر کی سیاست تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہاں بار کے اندر ایک گروپ کے اگر آپ اندر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بار سے باہر بھی آپ اکٹھے ہوں۔ تو اس طریقے سے بار کا ایک سیپریٹ فورم ہے، وہاں پر اور کہانی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ چانڈیا برادری اکٹھی ہو سکتی ہے، میں بنیادی طور پر ویسے بھی کسی ازم، برادری ازم کو میں سرے سے ناپسند کرتا ہوں۔ سر بات ایک منٹ سر، بات یہ ہے کہ جو بھی ہم سے پبلک میں سے سوال جس طرح پوچھتا ہے، بالکل ہم کسی ترمیم کے بغیر وہی سوال اپنے مہمان سے جی، تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیتے، یہی جو آپ نے سوال پوچھے میں اس کا جواب دینے والا ہوں۔ اس کا میں ذاتی طور پر ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ ہمارا ایک رشتہ مسلمانوں کا ہے اور برادری کو ازم کو اچھا نہیں سمجھتا، اور لسانی بیس پہ الیکشنز لڑنا بھی مناسب نہیں۔ دوسری بات آپ نے جو کہ آپ چانڈیا برادری اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ خاندانوں کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں اور بھائی آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں اور شام کو وہ صلح بھی ہو جاتی ہے۔ دشمنی، انا، اس کا میں ذاتی طور پر قائل ہی نہیں۔ سرے دست ہر کوئی اپنی پالیٹکس کر رہا ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اچھا سر، مبشر خان صاحب سردار اظہر خان صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صدر منتخب ہونے کے بعد آپ کی اولین ترجیحات کیا ہیں اور وکلاء کو عملی طور پر کیا تبدیلی نظر آئے گی؟ کیا آپ صدر بار بننے کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں یا ایک کڑا امتحان؟ اور سب سے مشکل فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جی، مبشر بھائی کا بہت اچھا اور بڑا پڑھا لکھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کے بعد آپ پر ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں۔ آپ اپنے خود منصف بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے اچھے محتسب بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھاری اکثریت سے وکلا نے کامیاب کیا، تو اسی طریقے سے میرے اوپر ذمہ داری بھی بڑی آ چکی ہے، اور میری ترجیحات وہی، کیونکہ بطور وکیل ہمارا بنیادی کام تو اس کورٹ کے اندر جو ہے وہ بہتری لانا ہے، بار اور بینچ کے درمیان پازیٹیو کردار، رول آف لا، ڈگنیٹی آف دا لائرز، جوڈیشل کمپلیکس کی کنسٹرکشن، سرکلز کو سرور شہید کورٹس میں شفٹ کرنا، یہ بنیادی ہمارے کام ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ذمہ داری بھی ہے، اس عہدے کا ناجائز استعمال نہ کرنا بھی میرے اوپر ذاتی طور پر ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم اپنے دوستوں کے لیے کھڑے ہوں گے،
ڈگنیٹی آف لائرس کے لیے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری بار کے دوست بہت اچھے ہیں، پوری بار جو ایسوسیشنز ہے سرور شہید، یہ بہترین بار ہے، اور یہ ججز خود یہ کہتے ہیں، مختلف اسٹیشن سے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ایسی بار نہیں دیکھی، آپ لوگ اچھے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ اچھا سر، ایک ہمارے دوست ہیں علی آکاش صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ محترم جناب ریاض الحق چانڈیا صاحب، پاکستان بار کونسل کے قواعد پیشہ ورانہ اخلاقیات کے تحت اگر کوئی وکیل دانستہ طور پر ایسا مقدمہ دائر کرے جو بادی النظر میں جھوٹا، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہو، اور جس کے ساتھ کوئی قابل قبول شہادت یا گواہ موجود نہ ہو، تو کیا یہ عمل پروفیشنل مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو بائر ایسوسی ایشن یا متعلقہ کمیٹیاں ایسے وکیل کے خلاف بر وقت تادیبی کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ جی، یہ میرے دوست نے پاکستان بار کونسل کا کہا ہے۔ فورمز دو ہیں، یہ قانونی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پنجاب بار کونسل ہے اور ایک پاکستان بار کونسل ہے۔ صوبے کے لیول پر پنجاب بار کونسل ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اگر وکیل کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ اسے پرسو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ اپنا ایک کمیٹی مقرر ہوتی ہے جو کہ اسے سارا کچھ ہینڈل کرتی ہے، میرٹ کے اوپر کرتی ہے۔ لیکن جو بنیادی طور پر ان کا سوال ہے، یہ میرے خیال میں صحیح سوال پوچھ نہیں سکے۔ وکیل کا اپنا ذاتی کیس نہیں ہوتا، سوال ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ وکیل نے کیس تو جو بھی دے گا اسے سر ایک منٹ، ان کا کہنے کا مقصد، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل کسی کے خلاف کوئی کیس کرتا ہے، کوئی جھوٹا کیس، تو اس کے بارے میں جو متعلقہ فورم موجود ہیں ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس کے دو فورمز ہیں۔ جی اگر ایک وکیل اپنا کوئی ذاتی کیس کرتا ہے وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر ایک وکیل سے کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے، کسی کی ذات کو تکلیف ہوتی ہے اور انلیگل ایکٹ کرتا ہے، تو پنجاب بار کونسل جو ہے وہ اس پر کوئی بھی تادیبی کارروائی کر سکتی ہے۔ اچھا سر، ہمارے ایک دوست ہیں مدنی بلوچ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ تحصیل سرور شہید کو زرعی کمپلیکس اور کچہری کوٹدو سے ملانے والا نور شاہ روڈ، اسد چوک، کھوکھے اڈا کا جو روڈ ہے انتہائی خستہ حال ہے۔ یہ روڈ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا اس حوالے سے نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے؟ اگر اس حوالے سے اپنا بیان یا آواز اٹھائیں تو یہ عوام الناس پر بہت مہربانی ہوگی، یا ایک ملاقات کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر تو سیاستدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روڈز اور کنسٹرکشن کروائیں، لیکن اپنے اینڈ پر بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس پر جتنی آواز بلند کر سکے بلند کریں گے۔ لیکن میں نے ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ میرے سامنے سے یہ بات گزری ہے کہ اس روڈ کی لیے حکومت نے کوئی فنڈز مختص کر دیے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، پیر مبین قادری صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل غلطی یا جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف دوسرا وکیل کیس کیوں نہیں لیتا؟ کیا یہ قانونی اور شرعی اصولوں کے منافی نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، قانون کے مطابق ہر آدمی نے چلنا ہے۔ اگر کوئی وکیل کوئی آفینس کمٹ کرے گا وہ بیانڈ دا لا نہیں ہے، وکلا نے بھی اسی طرح چلنا ہے جس طرح ایک عام آدمی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کوئی بھی قانون لاگو۔ میرا تو نہیں خیال، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، سجاد اوان صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ سوال پہلے بھی دوست پوچھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا ہے کہ کیا چانڈیا برادری آئندہ الیکشن میں اکٹھی نظر آ رہی ہے؟ جی، میں اس کا ویسے جواب پہلے دے گیا ہوں آصف بھائی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ایک ہمارے نوجوان ہیں چک نمبر 503 کے، انہوں نے ایک ینگ اتحاد تنظیم کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے وہ تنظیم۔ تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ
سب سے پہلے تو انہوں نے صدر بار منتخب ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھال کے علاقے میں بااثر لوگ ہیڈ محمد والا سے لے کر کھڑکین اڈا تک 500 مربع رقبے پر قبضہ کر چکے ہیں، جو غریب لوگوں کا تھا۔ ایجنٹوں اور دلالوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کر اونے پونے داموں حاصل کیا گیا اور فرضی ریکارڈ بھی بنایا گیا، جبکہ غریب لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ طاقتور لوگ اثر و رسوخ استعمال کر کے کافی عرصہ سے اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں۔ بطور صدر بار آپ متاثرہ عوام کے حقوق کے تحفظ اور انصاف دلانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آصف بھائی، اگر کسی نے کسی کی زمین کھینچی ہے، کسی کی ملکیت کو ناجائز طور پر اپنے نام کروایا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فارمز موجود ہیں، ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر کا فارم بھی موجود ہے، کورٹس بھی موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، انہیں کارروائی کا مکمل حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح لوگوں کے قبضے ریکور بھی ہوئے ہیں، لوگوں کی ملکیتیں واپس بھی ہوئی ہیں، ان کے پاس فارم موجود ہے، وہ اپنی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور میری جہاں تک ذمہ داری ہے، میرے پاس جو دوست آئے گا، میں فی سبیل اللہ ان کے ساتھ چلوں گا اگر وہ واقعی ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے خود بھی زمینیں بیچی ہیں میرے خیال میں، ان کا جس طرف اشارہ ہے موضع پتل بنڈا کی طرف، کچھ لوگوں نے زمینیں خود بیچی بھی ہیں، پیسے بھی لیے ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ اچھا، اس کے لیے فارم موجود ہے، ان دوستوں کو جانا چاہیے۔ انصاف لینے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اچھا سر، عبد الغفور خان چانڈیا ہمارے شہر کے ایک بڑے معتبر صحافی ہیں، انہوں نے پہلے تو آپ کو صدر بار منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بطور صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن آپ وکلاء برادری اور عام سائلین کی سہولت کے لیے کن اقدامات کو اپنی ترجیح بنائیں گے؟ اور تحصیل چوک سرور شہید کے بعض چکوک، یہ ساتھ ہی ان کا دوسرا سوال ہے کہ تحصیل چوک سرور شہید کے بعض چکوک اور علاقے ریونیو کے لحاظ سے تو تحصیل میں شامل ہیں، لیکن تھانہ سرکل کے اعتبار سے وہ تھانہ سناوا اور کوٹ ادو میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس معاملے کے لیے بطور صدر بار آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جن دوستوں نے صدر بننے کی مبارکباد دی ہے، ان سب دوستوں کی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ جو سوال ہے، یہ وہی بنیادی سوال ہے، ہمارے منشور میں شامل ہے، اور پہلے بھی اسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ دو تھانے، تھانہ دائرہ دین پناہ اور کوٹدو کا بھی تھوڑا سے کو موازیات، اور تیسرا سناما کی طرف، یہ سارے چکوک جو ان تھانوں میں شامل ہیں، ان کا کرمینل جو ورک ہے وہ کوٹدو میں ہے، جبکہ اس کے لینڈ کے جو ایشوز ہیں، سول میٹرز جو ہیں، وہ سرور شہید میں ہیں، جبکہ وہ چکوک تحصیل سرور شہید کا ہی حصہ ہے۔ ایک قانونی پیچیدگی ہے جس کے اوپر ہم خاص پٹ کی ہوئی ہے آئی جی کے پاس، اس پر بڑی اسپیڈلی کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو سرکل ہے، اسے سرور شہید کی طرف یہ انشاءاللہ اسی سال میں شفٹ ہو جائے گا، اور جو کرمینل ورک ہے وہ بھی سرور شہید میں ہی ہوگا۔ اچھا سر، آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو نئے وکلاء آ رہے ہیں نوجوان، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا نوجوان نسل کے لیے۔ میں نوجوان نسل سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ اپنی تعلیم کی طرف مکمل توجہ دیں۔ یہ موبائل جو ہے ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک وبال جان بھی بن چکا ہے۔ وہ سارا دن بچے موبائل پہ ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، اور ان کی پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں۔ ایک تو پلیز میرے چھوٹے یہ بچے، چھوٹے دوست، آپ پڑھائی پہ توجہ دیں، صرف موبائل پہ نہ کھیلا کریں، گراؤنڈ میں جا کر بھی آپ کھیلا کریں۔ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔
اب ہمارے نوجوان بچوں کو 20 25 30 سال میں ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں. آپ روڈ پر چلیں، گراؤنڈز میں جائیں، کھیلیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. یہ گزارش ہے نوجوان سے. اور جو آنے والے نئے دوست ہوں گے وکلا، انہیں میں ویلکم کروں گا. اور میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا وکیل جو نیا آئے اسے کے پاس چیمبر ہو، اور اس کو انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے. اللہ کے حکم سے یہ تحصیل ترقی کرے، یہ ہمارا علاقہ ترقی کرے، اور اس صوبے میں پرامن ہماری تحصیل ہو. اور اس پر ہم کوشش کریں گے، محبت، نفرت نہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ سردار ریاض اللہ خان چانڈیا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ہم نے ان سے بار کے حوالے سے بھی سوالات کیے، سیاست کے حوالے سے بھی سوالات کیے، عوام کے جو مسائل ہیں ان پر بھی سوالات کیے، اور آپ دوستوں نے جو بھی سوال پوچھے وہ بھی ہم نے سردار صاحب سے سوال کیے. انہوں نے ہر سوال کا جواب انتہائی مدلل انداز میں دیا. آپ کو ریاض اللہ خان چانڈیا صاحب کا یہ انٹرویو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.